قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں سورہ مؤمنون کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کامیابی پانے والے ایمان والوں کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے، وہ کامیابی والے کون ہیں؟ جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت، وہ بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، چاہے وہ گناہ ہوں، چاہے وہ گناہوں کے علاوہ ایسے کام ہوں جن کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، یعنی کہ لایعنی کام، ان سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرم والے حصوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، البتہ ان کی بیویاں اور ان کی باندیاں، ان میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو ان کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، تو یہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، ایک اور صفت یہ ہے کہ جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو وفا کرتے ہیں۔ یہ جو صفت ہے اس کے اوپر آج کی اس نشست کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس چیز کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، دیکھیں اس چیز کا براہ راست جو تعلق ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہے یعنی کہ حقوق اللہ، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، وہ سارے ہی اللہ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، اور ان کو پورا کرنا وہ اللہ کو خوش کرنا اور راضی کرنا ہے۔ لیکن بعض احکام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، عبادات سے متعلق ہے، روزہ ہے، نماز ہے، ذکر و تلاوت ہے، دعا ہے۔ اب اس کا ہماری نماز کا ہمارے پڑوسی سے کوئی تعلق نہیں، ہماری نماز کا اہل محلہ سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، بیچ میں بندوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن بعض احکام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن میں بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کا حق بھی ہے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کا ادا کرنا وہ اللہ کا حق بھی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ زکوٰۃ سے انسانوں کی حاجت روائی ہوتی ہے، غرباء کی حاجت پوری ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ جو زکوٰۃ والا حکم ہے یہ حق العباد بھی ہے۔ اچھے اخلاق کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
لیکن اس اعتبار سے کہ اچھے اخلاق کا تعلق وہ انسانوں کے ساتھ ہے، اس اعتبار سے یہ حقوق العباد بھی ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھنے کے لیے جو اللہ کے اوامر ہیں ان کی یہ تقسیم کر سکتے ہیں کہ کچھ اوامر کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور کچھ اوامر کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اب یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان میں کتنا فرق ہے اور حقوق العباد کی کس قدر اہمیت ہے؟ دیکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر دیں، کل قیامت کے دن جس کو چاہیں معاف کر دیں۔ دیکھیں، ایک اعلان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہوا ہے نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کریں گے، یہ پہلے سے بتا دیا اور طے شدہ ایک قانون ہے کہ شرک کی معافی نہیں، لیکن ما دون ذلک جو شرک سے نیچے ہے، اب وہ جو شرک سے نیچے گناہ ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کی حق تلفی ہے، چاہے حقوق العباد کے اندر کمزوری ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو معافی بھی فرما دیں گے۔ لیکن جو عام طور پر ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کے اندر تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو وہ گناہ آپ کی معافی پر ختم ہو جائے گا۔ نماز وقت پر نہیں پڑھی تھی، ظاہر بات ہے بڑا گناہ ہے، آپ نے معافی مانگ لی، وہ گناہ معاف ہو گیا، اپنی نماز کو ادا کر لیا۔ یا اور بد نظری کی تھی یا کوئی بھی ایسی حرکت کی تھی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، وہ آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے، معافی ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سب کچھ ختم، معاف۔ بلکہ بعض بندوں کی توبہ اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بقدر ثواب اور اجر اس کو عطا فرما دیتے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں حسنات اور نیکیاں عطا کر دیتے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ایک بندے کو قریب کریں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، چھوٹے چھوٹے اس کے جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ اس کو یاد کروائیں گے۔ وہ بندہ دل میں سوچے گا کہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا ذکر نہیں فرما رہے، شکر ہے صرف چھوٹے چھوٹوں کا ہی ذکر فرما رہے ہیں۔ لیکن بندہ ڈر بھی رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اب پتہ نہیں میرے ساتھ بنتا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، یہاں تک کہ اس کو ہلاکت کا یقین ہو جائے گا کہ اب میں نہیں بچتا۔ تو وہ پھر بندہ کہے گا کہ اللہ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ یہ جو میں نے گناہ گنوائے چھوٹے چھوٹے ان کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے دی۔ تو اس موقع پر وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ تو آپ نے بتائے نہیں، کیونکہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے تو کھوٹوں کے بدلے میں سچے درہم مل رہے ہیں، میرے تو گناہ بھی یا نیکیوں سے اللہ بدل رہے ہیں اور اپنا فضل فرما رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی تھے، ان کا تو آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو آپ علیہ السلام مسکرائے، ہنسے، اور آپ علیہ السلام کے مسکرانے پر حضرات صحابہ کرام بھی ہنسے کہ دیکھو بندہ کیسا حریص ہے اور کس قدر لالچی ہے نیکیوں کا۔ تو بہرحال تو جو حقوق اللہ ہے ان کا تعلق توبہ سے ہے، اس بندے کا اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ وہ توبہ نوافل پڑھ کر وہ کرے، ہاتھ اٹھا کر کرے، آنسو بہا کر کرے، یا دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ وہ تعلق جوڑ کر بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر ہونٹ ہلائے، بغیر آنسو بہائے وہ اللہ سے گزارش کر دے اور اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔
لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آ جاتا ہے انسانوں سے۔ اب جب انسانوں سے تعلق آیا، جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، تو ان میں معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ بھی معاف نہ کر دے۔ اگر بندہ معاف نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی نہیں ہے۔ یہ ایک طے شدہ چیز ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی توبہ کریں، ہم توبہ کریں، توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ادا کیے جانے والے حقوق ادا نہ کر دے، اور جو بندوں کے ساتھ متعلق امور ہیں ان کی بندوں سے معافی نہ مانگ لے۔ اگر قرضہ کسی کا نہیں ادا کر رہا، کسی کے پلاٹ مکان پر قبضہ ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی بھی معاملے میں، جب تک وہ کھاتا کلیئر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی موقوف رہے گی۔ اور اسلام نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کیا ہے۔ اگر جتنے بھی مسائل ہیں، احکام ہیں، آپ ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیں تو 1/4 بنیں گے عبادات سے متعلق، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ تسبیحات ہے، چاہے وہ تلاوت ہے، جو بھی ہے، ان سب سے متعلق 1/4 بنے گا۔ 3/4 کا تعلق ان امور اور احکام سے ہے جن کا تعلق بندوں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو ایک وہ بلکہ کتاب بھی بتاتا ہوں، ہدایہ نامی ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی، مایہ ناز کتاب ہے، جو تقریباً سارے ہی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کی 4 جلدیں، ان 4 جلدوں میں سے پہلی جلد عبادات سے متعلق ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اس میں، اور بقیہ جو 3 جلدیں ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ اس میں سارے وہ احکام ہیں جو بندوں کے آپس میں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے عبادات پر کتنا زور دیا، یا عبادات کے کتنے مسائل بیان کیے، اور آپس کے معاملات کو کتنی تفصیل سے ذکر کیا۔ آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ کا لفظ کتنی مرتبہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن کسی ایک جگہ بھی، کسی ایک آیت میں بھی کسی ایک نماز کی تفصیل مذکور نہیں ہے، حالانکہ کتنا بڑا حکم ہے، کتنا بڑا نماز کا والا حکم، کہ جس کے چھوڑنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفر بتلایا، اور فرمایا کہ اسلام اور کفر کے بیچ میں اگر کوئی حائل اور رکاوٹ ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو حدیث کہتی ہے نہیں ہے وہ مسلمان، اور اگر پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں پڑھتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اتنی اہمیت نماز کی، لیکن پورے قرآن میں دیکھیں کہ کسی ایک رکعت کے بارے میں، ایک رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کیسے وہ رکعت آپ نے پڑھنی ہے، نماز کی تفصیلات کیا ہیں، کوئی مذکور نہیں ہے۔ یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ علیہ السلام کی سنتوں سے، آپ علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کیا ہے۔ لیکن قرآن جہاں نماز جیسے عظیم الشان عبادت کی تفصیل کو چھوڑ دیتا ہے، وہاں میاں بیوی کے معاملات کی چھوٹی چھوٹی جزیات کو بھی ذکر کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی قرآن تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ جہاں حقوق اللہ کا معاملہ ہے وہ اہم ہے، وہ ہم نے ادا کرنا ہے، اس سے بھی کہیں بڑھ کر حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس سے بھی زیادہ اہمیت وہ حقوق العباد کی ہے۔ اس لیے کہ حقوق اللہ میں تو آپ معافی مانگتے ہیں، آپ کو رب کا معاملہ ہے، حقوق العباد میں تو جب تک بندے معاف نہ کریں رب بھی معاف نہیں کرتا، تو یہ تو اور زیادہ نازک مسئلہ ہو گیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام کے فرامین آپ پڑھیں کہ ان معاملات میں کس قدر وہ نازک فرامین ہیں، کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے، حضرات صحابہ کرام بیٹھے تھے، جمع تھے، ان کو ارشاد فرمایا
کہ اگر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آج دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو کیا تکلیف پہنچ سکتی تھی؟ آپ علیہ السلام نے تو کبھی اپنے اس خادم کو جنہوں نے 10 سال خدمت کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کو 10 سال میں کبھی نہ جھڑکا نہ مارا، تو کسی صحابی کو کیا آپ علیہ السلام تکلیف دے سکتے تھے؟ لیکن ارشاد فرمایا کہ بھئی کسی کو میری ذات سے تکلیف پہنچی ہو تو آج میں موجود ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آؤ یہ چھڑی لو اور مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا قمیض اترا ہوا تھا اور آپ نے تو قمیض پہنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اتار دی، تو وہ صحابی آپ علیہ السلام سے چپک گئے اور بوسہ دینے لگے آپ کے جسم کو، اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے کیا بدلا اور کیا آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی؟ میری تو خواہش یہ تھی کہ میں آپ کے جسم کو بوسہ دوں، میں تو صرف اس کے لیے یہ ساری کارروائی کر۔ اب دیکھیں کہ اس سے مجھے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ دو جہانوں کے سردار وہ یہ معاملہ اپنے اصحاب جو ان کے اشاروں پر گردنیں صرف دینے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے دے دی گردنیں، جانیں قربان کر دی۔ ان کا معاملہ اتنا ہے کہ وہ اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں، تو دیکھیں پھر ہمارے لیے کیا اس کے اندر درس عبرت ہے۔ تو اس لیے ہم اپنا معاملہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس دین پورا ہم نے مکمل عمل کر لیا، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، واہ جی واہ کیا ہی بات ہوگی، میں تو دعائیں بھی مانگتا ہوں، میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، میں تو ذکر بھی کرتا ہوں، بقیہ معاملات۔ تو اس لیے بقیہ معاملات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ہماری دینداری تمام نہیں ہو سکتی، کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے دیگر سارے معاملات ٹھیک نہ ہوں۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا، اب دیکھیں مختلف انداز سے آپ علیہ السلام یہ بات سمجھا رہے ہیں امت کو۔ ارشاد فرمایا کہ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ ڈیفالٹر کون ہے؟ تہی دست تہی دامن، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ شخص کون ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق بتایا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، مکان نہ ہو رہنے کے لیے، ہم آج کل کیا تعریف کریں گے؟ جس بیچارے کے پاس کوئی آنا نہ ہو، دھیلا نہ ہو، جیب میں کوئی رقم نہ ہو، اور کوئی رہنے کے لیے مکان نہ ہو، اور موبائل نہ ہو، یہی باتیں کہیں گے نا، کوئی کاروبار نہ ہو، بیچارہ قسمہ پرسی کے عالم میں ہو، وہ مفلس ہے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس میری امت کا وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن جو بڑے اعمال لے کر آئے گا۔ اور ایک جگہ تو ارشاد فرمایا اتنے اعمال، اتنی نمازیں، اتنی زکوٰۃ، اتنے حج، اتنے صدقے، اتنی دعائیں کہ تہامہ پہاڑ پر ڈالیں تو وہ دب جائے۔ اب آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتا ہے، فرشتوں نے رجسٹر اٹھایا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ اس کی تو اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، اتنے معاملات ہیں اس کے تو، لیکن اتنے میں ایک بندہ آ جائے، وہ کہے کہ اللہ اس نے میرے پلاٹ پر قبضہ کیا تھا، اس نے میرے مکان پر قبضہ کیا تھا، اور وہاں تو پلاٹ دینے کے لیے نہیں ہوگا، وہاں تو مکان نہیں دیا جا سکے گا، وہاں کیا ہوگا بندے کے پاس؟ اس کے اعمال ہوں گے، اس کی یہ نیکیاں ہوں گی۔ اب وہ نیکیاں اس سے لیں گے اور اس پلاٹ والے کو دے دیں گے، اور اتنی دیں گے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اب وہ چلا گیا نیکیاں لے کر، اب دوسرا آ گیا، وہ کہتا ہے کہ اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے مارا تھا، یہ کسی بھی شکل میں کوئی بھی ظلم تھا۔ اب وہ مظلوم آیا کھڑا ہے، اب اس کی نیکیاں لیں گے، اتنی نیکیاں اس کو دے دیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اب وہ نیکیاں لے کر چلا گیا،
اب تیسرا آ گیا اللہ اس نے میرا قرض دبایا ہوا تھا، دنیا میں دیا نہیں تھا، میں کمزور تھا، ماڑا آدمی تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، یہ دبا گیا، کھا گیا، تو وہ اس کے قرض کے بدلے میں اس کی نیکیاں لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ چوتھا آئے گا، وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، میں گالی کا بدلہ نہیں لے سکتا تھا، میں چپ ہو گیا، پی گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لیں گے، اس کو دے دیں گے، اتنی دیں گے کہ وہ خوش ہو جائے۔ اب اس طریقے سے وہ فریاد کرنے والے آتے رہیں گے، نیکیاں لے لے کر جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم اور حق والے باقی۔ اب جب حق والے باقی ہیں تو اب ان کے گناہ لے لے کر اس بندے کے کھاتے میں، اب آپ اندازہ کریں کہ جو گناہ بندے نے کیا نہ ہو، کسی کا ہو، وہ ہمارے کھاتے میں پڑ جائے۔ اس نے چوری کی، اس نے جھوٹ بولے لوگوں کے ساتھ، اس نے دھوکے کیے، فرار کیے، اس نے بدکاریاں کی، اور ہمارے کھاتے میں آ گئی وہ۔ اب وہ اس بندے کے کھاتے میں شفٹ ہو رہی ہیں، منتقل ہو رہی ہیں، وہ آ رہے ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، بدلے میں ان کے گناہ اس کے کھاتے میں، یہاں تک کہ اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ اب اس کا جہنم میں جانا یقینی، اب اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے میری امت کا مفلس، یہ ہے غریب، یہ ہے ڈیفالٹر، یہ ہے فقیر اور مسکین، یہ ہے گرا ہوا بندہ، یہ ہے مفلس۔ تم کس کو سمجھ رہے ہو مفلس؟ معاملہ بڑا نازک۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں اور میں کاروبار کرتا ہوں، وہ غلام گڑبڑ کر لیتے ہیں، وہ کوئی خیانتیں کر لیتے ہیں، کوئی چوریاں کر لیتے ہیں، تو میں ان کی پٹائی بھی لگا دیتا ہوں، میں ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، یہ سارے معاملات چلتے ہیں، تو میرے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاملہ تو بالکل آسان ہے کہ ان کی خیانتیں اور تمہاری سزائیں، ان کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھیں گے۔ اگر خیانتیں ان کی بڑھ گئی تو تم مظلوم ہو گئے، اور اگر سزائیں تمہاری بڑھ گئی تو تم ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ بدلہ تم سے لے کر ان کو دلوائے گا۔ یہ بات جب اس صحابی نے سنی زبان نبوت سے، اب وہ پیچھے جا کر مجلس کو چھوڑ کر پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے تو یہ سوچا ہوگا کہ شاید وہ میرے ماتحت ہے، جو مرضی ان کے ساتھ معاملہ کر لوں، اس میں کیا ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام سے پتہ چلا تو زار و قطار رو، یہاں تک کہ ان کا دل ہلکا ہو گیا، اور پھر حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سارے غلاموں کو آزاد کر دی۔ دیکھیں نقد اثر، یہی فرق ہے ہم میں اور حضرات صحابہ کرام میں۔ وہ سنتے تھے، دل موم ہو جاتا تھا، پسیج جاتا تھا، فوری عمل کر لیتے۔ ہم ٹال جاتے ہیں کہ جی دیکھیں گے پھر کریں گے۔ دل میں جب نیکی کا جذبہ اور خیال آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اس کا اکرام یہ ہے کہ فوری اس جذبے پر قدم اٹھا لو اور اس پر عمل کر لو۔ بعد میں پتہ نہیں وہ جذبہ آئے نہ آئے، یا جذبہ تو آئے، آپ کے پاس گنجائش باقی نہ بچے۔ تو دیکھیں یہ اتنا بڑا معاملہ، تو اس سے کیا سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا صرف نمازیں پڑھنا نیک ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ہمارا صرف زکوٰۃ دے دینا، ہمارا صرف دعائیں مانگ لینا، ہمارا صرف ذکر کر لینا، تہجد پر، دیکھیں یہ معاملات بہت بڑے بڑے ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں۔ کسی بھی عمل کی ناقدری کرنا یا ناشکری کرنا مقصود نہیں ہے، یہ بھی بڑے اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں کہ کسی کو اللہ نماز کی توفیق دیں، تہجد کی توفیق دیں، تلاوت کی توفیق دیں، یہ اس کے فضل کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن صرف دینداری یہاں تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کسی اور صاحب کی تعریف کرنے لگے، وہ ایسا وہ ویسا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نے اس کو کوئی قرض دیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی کاروبار کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر کیا تو اس کی نماز کو دیکھ کر اس کو نیک کہتا ہے؟ اس نے کہا جی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ صرف نماز کو دیکھ کر کسی کے نیک اور برے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے یہ سارے معاملات ٹھیک نہ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں ان کامیاب ہونے والے لوگوں کی، ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتیں ادا کرتے ہیں اور جو وعدے وفا کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ صرف حقوق العباد ہی کافی نہیں ہے نیک ہونے کے لیے اور کامیابی پانے کے لیے۔ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ صرف حقوق اللہ ہی کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے، بلکہ کامیابی کے لیے حقوق العباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق العباد کا معاملہ ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری اور اہم۔ تو ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کریں، ہم اپنے شب و روز کے معاملات کے اوپر نظر ثانی کریں۔ جو ہمارے معاملات ہیں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، جو ہمارے معاملات ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، جو ہمارے معاملات ہیں اپنے والدین کے ساتھ، ادھر والدین کی خدمت کا مسئلہ ہے، ادھر والدین کی فرما برداری کا مسئلہ ہے، ادھر نماز ہے۔ تو نماز کبھی بھی والدین کی خدمت کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ صرف پانی پیتے رہیں تو کھانے کی کمی نہیں پوری ہوگی، کھانا کھانے کے لیے کھانا ہی پڑے گا، اور پانی کی کمی پانی پوری کرے گا۔ تو نماز کی کمی تو نماز پوری کرے گی، والدین کی خدمت کا مسئلہ تو خدمت ہی پوری کرے گی نا، وہ نماز تو پوری نہیں کرے گی۔ حسن اخلاق کی جو کمی ہے وہ حسن اخلاق کی کمی تہجد پوری نہیں کرے گی۔ وہ جو لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں وقت پر ادا کرنا، کسی کے حق نہ کھانا، کسی کو خام خواہ پریشان نہ کرنا، یہ مسائل جو ہوں گے وہ میری تسبیحات پوری نہیں کریں گی، میری دعائیں پوری نہیں کریں گی۔ اس کے لیے مجھے اپنے ان معاملات کو، اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور صرف اچھے اخلاق پیدا کر لینا وہ نماز کی کمی پوری نہیں کرے گی۔ یہ بھی ہماری طرف سے کمی بیشی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے، اس کو کہا جائے کہ بھی نماز کے لیے آؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں حقوق العباد ادا کر رہا ہوں، میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، تو میں اس میں لگا ہوا ہوں۔ تو دیکھیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ علیہ السلام کی زیارت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ زیارت کے لیے نہ جا سکے اس لیے کہ ان کی والدہ بوڑھی تھی، خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا، ان کی خدمت میں لگے رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا کہ جب اویس آئیں تو ان سے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروانا۔ تو یوں نہیں ہے کہ ہم اس کی کمی اس سے پوری کریں، نماز پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہ کریں، تو نماز پڑھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یا زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور صدقے مالی صدقے کرتے رہیں، نماز نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی صدقات کرنے سے، مال خرچ کرنے سے۔ اسی طرح حقوق اللہ جہاں ہم ادا کریں وہاں حقوق العباد کو بھی ادا کریں، جہاں حقوق العباد کے مسائل کو دیکھیں وہاں حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، تب جا کر ایک دین مکمل ہوتا ہے اور انسان کی دینداری مکمل ہوتی ہے۔ صرف نمازوں کو، صرف عبادات کو دین سمجھنا یہ بھی گڑبڑ ہے، اور صرف لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات تک محدود رہنا اور حقوق اللہ کی طرف نہ آنا یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزیں جب ملیں گی اور دونوں چیزیں اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی جگہ پر ادا ہوں گی تب جا کر ہماری دینداری مکمل ہوگی، ورنہ ہماری دینداری ناقص ہے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کریں، جہاں جہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے اس کمی کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا عید والے دن بھی کہ دو باتیں ہم کریں، ایک ہے ہمت، دوسرا ہے اللہ سے توفیق۔ جب ہم یہ دو کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ آسان فرما دے۔ ہمت جب تک نہیں کریں گے، عمل کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے، ابتدا نہیں کریں گے، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں بنے گا، اور صرف ہمت کریں گے اللہ سے توفیق نہیں مانگیں گے پھر بھی کچھ نہیں بنے گا۔ دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، ادھر سے اللہ سے توفیق مانگ رہے ہوں اور ادھر سے
عملاً اپنے قدم کو اٹھا رہے ہوں، اقدام کر رہے ہوں، تو پھر انشاءاللہ جب دونوں چیزیں ملیں گی اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔